اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے آج کا ایک خاص پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری اگلی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے درود پاک کے بارے میں۔ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے، اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ آج میں آپ کو درود پاک کی چند جو فوائد ہیں، جو برکتیں ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گی، اور سب سے زیادہ جو آپ کے لیے خاص ہے وہ میں آج آپ کو درود پاک کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس کو پڑھ کر آپ دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ اپنی بہت سی پریشانیوں کا علاج جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے اور بہت آسان ہے، مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ درود پاک اللہ پاک نے ہم لوگوں پر، اپنے محبوب کی امت پر فرض کیا ہے۔ فرض اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو درود پاک پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ درود پاک کی اتنے فوائد ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، آج میں آپ کو چند ان میں سے بتاؤں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اس کے دنیا اور آخرت کے کام اللہ پاک اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اس کے کام جو ہیں وہ اللہ پاک خود سنوارتا ہے۔ نمبر 4، درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے اور جنت اس پر واجب کر دی جاتی ہے۔ نمبر 5، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے جگہ دی جائے گی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، تو درود پاک پڑھنے والا جو ہے اس کو عرش الہی کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے، مفلسی کو دور کرتا ہے، محتاجی کو ختم کرتا ہے درود پاک پڑھنا۔ نمبر 7، درود پاک پڑھنے والے کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اس کے اول آخر میں درود پاک پڑھیں، کیونکہ جو دعا درود پاک کے بغیر مانگی جاتی ہے اللہ پاک سے، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے اور قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ تو اس بات سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ نمبر 8، درود پاک پڑھنے والے کے جو گناہ ہیں وہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ اگر وہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو 3 دن تک فرشتے اس کے وہ گناہ نہیں لکھتے۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مقام جو ہے وہ جنت میں دیکھ لیتا ہے، خواہ اس کو اللہ پاک خواب میں بشارت دے دیں یا اس کے مرنے کے وقت، نزا کے وقت اللہ پاک اس کو اس کا مقام پہلے سے دکھا دے، لیکن وہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جو ہمارا کاروبار ہوتا ہے، جو ہمارا کوئی بھی کام ہوتا ہے، ہماری روزی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، وقت کیونکہ کم ہوتا ہے اسی لیے میں نے چند جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کی فضیلتیں ہیں، وہ آپ سے بیان کی ہے۔ اس کی فضیلتیں اور برکتیں ان گنت ہیں۔ جس طرح اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس طرح سے یہ گننے میں بھی نہیں آتی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ پاک آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں اور وہ جمعرات عصر کے وقت سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کے درود پاک کو لکھتے ہیں۔ تو اگر وہ سونے کے قلم اور چاندی کے ورق سے لکھتے ہیں تو پھر اس انسان کے لیے اجر و ثواب کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دربار نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، آپ بتائیں میں کتنا پڑھوں؟ فرمایا کہ تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کی کہ میں جو باقی وظائف کرتا ہوں وہ چھوڑ کر اگر میں چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں تو فرمایا جتنا چاہے پڑھ، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی میرے آقا، اگر زیادہ پڑھنے میں بہتری ہے تو میں اپنی عبادت کا نصف حصہ جو ہے وہ میں درود پاک پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی اے آقا، تو میں اپنا سارا ہی نمازوں کے علاوہ جو اپنے سارے وظائف ہیں، اپنی ساری عبادت ہے، وہ درود پاک ہی پڑھ لیا کروں۔ تو یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی کہ ناظرین، اگر ہم 5 نمازیں تو ہم پر فرض ہیں، اس کے علاوہ ہم درود پاک کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیں، اگر ہم اس کو اٹھتے بیٹھتے کام کرتے پڑھیں گے تو ایک تو یہ ہمیں برے خیالات سے بچائے گا، ہمارے لیے نیکیوں کا موجب بنے گا، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہم سے ہر بیماری ہر مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی، اور ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں اللہ پاک نازل کرے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جس کی سفارش ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ بندہ دوزخ کی آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ حدیث شریف ہے کہ میری امت تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے، اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کچھ گناہ بھی کریں گے تو درود پاک پڑھنے سے ہمارے وہ گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جس طرح طہارت کرنے سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یہ ہمارے عملوں کی طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کیا کرے، جتنا آپ سے ہو سکے کوئی بھی درود پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن 3 شخص ہوں گے جب بے انتہا گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن 3 شخص جو ہیں وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 3 شخص وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 وہ شخص جس نے کسی مصیبت زدہ کی مدد کی، اس کی پریشانی دور کی۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور نمبر 3 وہ شخص جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا۔ تو ناظرین، کیا آپ نہیں چاہیں گے، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس دن جس دن گرمی محشر سے بدن جو ہے وہ جل رہے ہوں گے اور دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے سوا، اور اس سائے کے نیچے اللہ پاک کی جس پر رحمت ہوگی اس کو ہی جگہ ملے گی۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس درود پاک کی کثرت سے پڑھنے سے، اس کی فضیلت اور برکت سے اللہ پاک ہمیں عرش الہی کے نیچے جگہ دے، ہم اس سائے کے نیچے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے کہ جس دن زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور انسان پسینے میں اپنے ہی گردن اور اپنے سر تک ڈوبا ہوا ہوگا،
اللہ پاک ہم پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور اپنے آپ کو اس گرمی محشر سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتے جو ہیں وہ سیاحت کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی کہ وہ زمین پر پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں اور اللہ پاک کے بندوں کی جو نیک محفلیں ہیں ان میں وہ بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ کسی ایسے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں، ایسی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک کا ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اور وہ وہاں بیٹھ کے اس ذکر کو سنتے ہیں۔ اور جب وہ ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ بھی درود پڑھتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنی محفل کو ختم کر کے اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو فرشتے پیچھے سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب یہ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے عملوں سے جو غلط عمل ہیں ان سے پاک ہو کر اور اللہ پاک ان کو بخش دیتا ہے، تو وہ پھر اپنے گھروں کو پھر جاتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کی محفلوں میں، ان محفلوں میں بیٹھیں جہاں پر اللہ پاک کا، اللہ کے رسول کا ذکر مبارک ہو رہا ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھا جا رہا ہو۔ اپنی اس طرح کی محفلیں جہاں پر دنیا داری کی باتیں، فضول باتیں اور بہت ہنسنا اور مذاق کرنے اور فحشہ باتیں کرنے، اس طرح کی محفلوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ جس طرح اللہ پاک کے نام لینے والی محفلوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے بیٹھتے ہیں آ کر، اس طرح سے بری محفلیں جو ہیں وہ شیطان کا گھر ہوتی ہیں اور وہاں پر سوائے اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کے اور کچھ نہیں ملتا، تو بچیں اس طرح کی محفلوں سے آپ۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ وظیفہ بہت ہی مختصر سا اور بہت ہی اچھا ہے، مجرب ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اللہ پاک اپنی کروڑہ رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور ہماری تنگ دستی ہے، ہماری کوئی اس طرح کی محتاجی ہے، تو وہ اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ختم کر دے گا۔ تو اس وظیفے کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی بالکل اسی طریقے سے اگر عمل کریں گے آپ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو آپ کو کامیاب کرے گا اپنے اس وظیفے میں، اپنے اس مقصد میں جو آپ مقصد لے کر اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بہت اچھے طریقے سے کامل وضو کرنا ہے، وضو میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وضو سے پہلے آپ نے اچھے طرح سے طہارت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غسل کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر غسل نہیں کر رہے آپ تو آپ وضو جو ہے وہ اچھا پراپر طریقے سے کریں، اس میں کہیں بھی کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ کسی بھی عبادت کے لیے جو وضو ہے وہ شرط ہے، اور وضو کے ساتھ انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ وضو کریں، پاک جگہ پر بیٹھیں، اور پاک کپڑے آپ کے بالکل پاک ہونے چاہیے۔ پاک جگہ پر آپ سب سے پہلے بیٹھ کر اپنی عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اگر مرد حضرات ہیں تو آپ مسجد میں بھی نماز ادا کر کے وہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ سکون سے خلوت میں کریں تو پھر آپ عصر کی نماز کے بعد گھر آ جائیں اور پھر آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین تو پہلے ہی گھر میں پڑھتی ہیں تو ان کے لیے تو ہے کہ وہ اسی جائے نماز پر بیٹھی رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے بڑا درود ہے، آپ نے وہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، دل کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی میں پڑھنا ہے۔ بڑے سکون کے ساتھ آپ درود پاک بہت لطف کے ساتھ پڑھا کریں، بہت سکون کے ساتھ، کہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور وہ جس طرح سے ہم پیار سے بھیجیں گے اللہ پاک ہم پر اتنی ہی پیار کے ساتھ نعمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔
تو درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ یہ درود جو ہم عام آپ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ اول درود پاک 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے 300 بار یہ چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، یہ مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس کو اپنے کسی نیک مقصد کے لیے پڑھیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کو کچھ غلط کرنے کے لیے آپ اس کو پلیز مت پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی ہے یا کوئی بھی درود ہے، درود کے ساتھ اس کو پڑھنے کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیک مقاصد کے لیے ہی اس طرح کے وظیفے جو ہیں وہ کریں۔ تو آپ دعا مانگیں، دعا آپ سجدے میں جا کر مانگیں، آپ کی جو محتاجی ہے، جو تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مفلسی ہے، کوئی قرض ہے آپ کا، یا کوئی بھی آپ کا عمل ہے، لیکن یہ جو آپ کا وظیفہ ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی اپنا مقصد جو ہے اس کو سامنے رکھیں اور اسی کے لیے دعا کریں۔ ایک مقصد جو آپ کی پریشانی ہے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اس کو اپنے نبی کا واسطہ دیں، اپنے نبی کے اس درود پاک کا وسیلہ بنائیں، اور پھر آپ اپنی دعا کو اس کو پڑھیں۔ تو یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک 21 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے یہ وظیفہ 21 دن کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی مراد وہ بھی مقصد ہے آپ کا پورا نہیں ہوا ابھی، تو آپ اس کو 41 دن بھی کر سکتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں 41 دن کا یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان میں ایام کے دن آ جاتے ہیں تو وہ ایام کے بعد پہلے دنوں کو شمار کر کے اس وظیفے کو پورا کر سکتی ہیں، دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے تو پھر کبھی یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس کو پچھلے دن شمار کر کے اگلے دنوں سے شروع کر سکتی ہیں۔ تو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر 21 دنوں میں رحمت کرے گا، اور آپ کی وہ دعا جو آپ نے مانگی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کی برکت سے قبول ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس عبادت کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اپنی زندگی بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ دوسروں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کریں، اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ بھی ایک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ میں آپ کو جب ایک اچھی چیز بتاؤں گی آپ اس کو سنیں گے، آپ اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور جب میں اس طرح کا وظیفہ محنت کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اور اس طرح کے وظیفے میں آپ کے لیے اب لے کر آتی رہوں گی، تو آپ جب اس کو سنیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے میری جو ہمت ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے، اور مجھے یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے اور بہتر اور اچھے پروگرام لے کر آؤں۔ تو شکریہ، السلام علیکم۔